خواتین و حضرات، یہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ٹیکنالوجی جو 5 سال پہلے تھی آج ویسی نہیں ہے، اور جو ٹیکنالوجی آج ہے وہ اگلے 5 سال میں ایسی نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر آج جو کمپیوٹرز ہم استعمال کر رہے ہیں، آنے والے سالوں میں اس ٹیکنالوجی کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ریپلیس کرنے والا ہے کوانٹم کمپیوٹر۔ کوانٹم کمپیوٹر ہماری سوسائٹی میں انقلاب برپا کرے گا، پھر وہ چاہے صحت کا میدان ہو یا پھر نیشنل سیکیورٹی۔ مگر کیسے؟ یہ کوانٹم کمپیوٹر ہے کیا اور کام کیسے کرتا ہے؟ بڑے ممالک میں کوانٹم کمپیوٹرز کی ریس کیوں لگی ہے؟ اور کیا ہوگا اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو؟ لیکن ہمارے اور آپ کے ہاتھ تو غلط نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس سے ایک اچھا کام کریں اور ہمیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ خواتین و حضرات، کوانٹم کمپیوٹرز پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ کوانٹم کمپیوٹر ہمارے موجودہ کمپیوٹر کا ہی ایک سپر ایفیشینٹ ورژن ہے۔ جب ایک عام کمپیوٹر ایک پرابلم سالو کرتا ہے تو ایک وقت میں ایک ہی سوال کا جواب دیتا ہے، لیکن جب کوانٹم کمپیوٹر کی بات کریں تو یہ ایک وقت میں کئی سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور وہ بھی پلک جھپکتے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بھول بھلیا میں ہیں اور اس سے باہر نکلنے کے لیے کمپیوٹر کی مدد لیتے ہیں۔ عام کمپیوٹر کی مدد لیں گے تو وہ آپ کو ایک وقت میں ایک ہی راستہ بتائے گا، دائیں جانے کا یا بائیں جانے کا، لیکن کوانٹم کمپیوٹر آپ کو دایاں اور بایاں دونوں راستے ایک ساتھ بتائے گا۔ دوستوں، موجودہ کمپیوٹر بائنری ہیں جن میں بٹس کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک بٹ 0 یا پھر 1 کی صورت میں ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ مطلب ایک عام کمپیوٹر انفارمیشن کو 0 یا پھر 1 میں پروسیس کرتا ہے، یعنی کسی ایک حالت کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لائٹ بلب یا تو آن ہو سکتا ہے یا پھر آف۔ ایک سکہ ہوا میں اچھالیں تو وہ ہیڈز آئے گا یا ٹیلز، لیکن اگر کوانٹم کی بات کریں تو سکہ گھماتے ہوئے کسی ایک وقت پر صرف ہیڈ یا ٹیل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پہچان کرنا ممکن ہی نہیں، یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹر نان بائنری ہوتے ہیں اور کیوبٹس میں کام کرتے ہیں، اس میں 0 اور 1 دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستوں، بڑے ملک مستقبل میں انقلاب برپا کر دینے والی ٹیکنیک پر زور شور سے کام کر رہے ہیں۔ یوں کہہ لیجیے کہ ان میں ایک ریس لگی ہے، جیسا کہ امریکی حکومت نے 2018 میں نیشنل کوانٹم انیشیٹو قانون بنایا اور اس کے لیے $1 ارب 20 کروڑ کا فنڈ رکھا۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی نے کوانٹم کمپیوٹنگ کو اپنے اولین پلانز میں شامل کیا۔ برطانیہ نے 2013 میں اس کے لیے پوری پالیسی بنائی۔ 2016 میں کینیڈا نے اس ٹیکنالوجی پر $5 کروڑ انویسٹ کرنے کا اعلان کیا۔ جرمنی، فرانس، ساؤتھ کوریا، روس، جاپان اس ریس میں شامل ہیں۔ گوگل، ایمیزون اور مائکروسافٹ جیسی کمپنیاں بھی اس ٹیکنالوجی میں قدم رکھ رہی ہیں۔ یہ اسپیس ریس کی ہی طرح ہے، لیکن یہ ڈیٹا محفوظ رکھنے کی ریس ہے۔ پرائیویٹ ڈیٹا، کمپنیز کا ڈیٹا، افواج کا اور حکومتوں کا ڈیٹا، یہ ڈیٹا طاقت ہے، اور اب ملکوں کو اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ اس معاملے میں وہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ ایڈورڈ سنوڈن کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس نے امریکی خفیہ ایجنسی کا ڈیٹا لیک کیا۔ کوانٹم کمپیوٹرز کی مدد سے کمیونیکیشن محفوظ ہوگی۔ اسے بنانے کی ریس کے پیچھے یہی وجہ ہے، تاکہ اس خوف سے تو جان چھوٹے کہ حساس ڈیٹا کسی غلط شخص کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ کوانٹم کمپیوٹرز میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ہیک کر سکتا ہے، اور بہت جلدی۔ ایک عام کمپیوٹر کو اگر 1 سال چاہیے تو کوانٹم کمپیوٹرز وہ کام چند گھنٹوں میں کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر شیطانی سوچ اور ہاتھ اس پر پڑ جائیں تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ دوستوں، کوانٹم کمپیوٹرز گیم چینجرز ہیں اور بہت سے فائدے آفر کریں گے۔ ایک تو ان سے سیکیورٹی پروٹوکولز مزید بہتر ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ میڈیسن کے شعبے میں کوانٹم کمپیوٹرز انقلاب لا سکتے ہیں، کیونکہ تیزی سے انفارمیشن کی کیلکولیشن اور پروسیسنگ کی قابلیت کے ہوتے ہوئے ہمیں بیماریوں کے علاج کے لیے نئی ڈرگز بنانے کا موقع ملے گا۔ لائف سیونگ میڈیکیشن کی ڈیولپمنٹ میں بہت تیزی آئے گی۔ پھر یہ کہ کوانٹم کمپیوٹر سے ہمیں پاورز ملیں گی کہ ہم کلائمیٹ چینج سے زیادہ بہتر طریقے سے نمٹ سکیں۔ ہمیں کلائمیٹ چینج کے شدید اثرات کو ریورس کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو دوستو، جہاں کوانٹم کمپیوٹرز کے فائدے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہیں، اور ہمیں ان فائدہ نقصان کے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ ویسے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایکسپلینر اردو۔